أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين۔ میرے محترم زیر احترام سامعین کرام، آج ہم اپنے اس مختصر پروگرام میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مناسک حج بجا لانے کا حکم دے دیا۔ 8 ذوالحجہ کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے منا میں پانی جمع کیا، کیونکہ اس زمانے میں منا میں پانی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور 9 ذوالحج کو مناسک حج بجا لانے کے لیے مشعر الحرام میں پہنچے، وہاں رات ہو گئی، سو جاتے ہیں تو جناب ابراہیم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ حکم الہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کرو میرے راستے میں۔ صبح آپ اپنے گھر تشریف لائے، جناب حاجرہ سے کہا کہ اے حاجرہ اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو تیار کرو، اسے نئے کپڑے پہناؤ، ہم نے کسی دوست کے ہاں دعوت پہ جانا ہے۔ جناب حاجرہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ نے جناب اسماعیل کو سنوارا اور نئے کپڑے پہنائے، کپڑوں کا رنگ سفید تھا۔ جناب ابراہیم نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی، دوسرے ہاتھ میں رسی پکڑ کر جناب اسماعیل کو لے کر منا میں پہنچ گئے۔ جب منا میں پہنچے تو اپنے لخت جگر سے کہا کہ میرا بیٹا، میں تجھے اللہ کے راستے پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، بابا پھر کس بات کا تأمل ہے؟ مجھے راہ خدا میں ذبح کرے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ سن کر جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ میں اپنی چھری کے نیچے جناب اسماعیل کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکوں، اور جناب اسماعیل کو پیشانی کے بال منہ کے بال زمین پہ لٹایا۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی کسی ذبیحہ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا منہ زمین کے ساتھ مس ہوتا ہے۔ اسی سنت کو قائم کرتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو پیشانی کے بال زمین پر لٹایا تاکہ ان کا چہرہ زمین کے ساتھ مس رہے۔ پہلی دفعہ چھری چلائی، چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر چھری چلائی، دوسری دفعہ بھی چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ جناب ابراہیم بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری دفعہ اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی تو خون کی خوشبو سونگھی۔ بہت خوش ہوئے کہ اب میں ذبح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور میری قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔
جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل ایک طرف کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ پھر پریشان ہو گئے، اے بار الہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حجابات کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، اب دیکھ تیرے اس بیٹے کی نسل سے میرا ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس نبی کی ذریت سے اس کا ایک نواسہ پیدا ہوگا، اس نواسے کا نام حسین ہوگا۔ میں نے تیری اس قربانی کو حسین ابن علی کی قربانی سے بدل دیا ہے اور وہ ذبح عظیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مینڈا یا وہ دمبا کہاں سے آیا؟ کتب تاریخ میں یہی آیا ہے کہ یہ وہی دمبا تھا جسے جناب حابیل علیہ السلام نے اپنے بھائی قابیل کے مقابلے میں نظر کے طور پر پیش کیا تھا، اور یہ دمبا 40 سال تک جنت کے باغات میں چرتا رہا۔ اس دمبے کا رنگ سفید تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی اور اس کے سینگ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اور اس دمبے کو ذبح کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کھال سے مصلی تیار کیا جس پر نماز پڑھتے تھے، اور اس کے سینگوں کو بیت اللہ کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا، اور یہ کافی عرصہ لٹکا رہا، یہاں تک کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں بیت اللہ پر پتھر پھینکے گئے جسے بیت اللہ کو آگ لگ گئی، اور یہ سینگ بھی وہاں ہی جل گئے، اور جو بکرے کی گردن تھی اسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پرنارے کے ساتھ معلق کر دیا، اور وہ گلا وہاں ہی خشک ہو گیا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔